فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمین۔ سامعین کرام، گزشتہ درس میں ہم نے کفار کی دو صفتیں یا کفار کے تعلق سے دو آیتیں قرآن میں دیکھی۔ مزید ہم نے منافقین کے تعلق سے اس کے بعد آنے والی 13 آیتوں میں سے چند آیتوں کا ملاحظہ کیا تھا، اور ان آیتوں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ غالباً وہ 3 آیتیں تھیں، 3 ہی آیتیں تھیں۔ آج ہم اس کے آگے سے پڑھنا شروع کریں گے۔ قرآن کریم کی جو آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون۔ یہ آیت ہم نے آخری پڑھی۔ اس آیت کو سب سمجھ چکے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہ منافقوں کے بارے میں چل رہا ہے تذکرہ۔ اس کے بعد بھی ابھی جو آیتیں آنے والی ہیں وہ بھی کس کے بارے میں ہیں؟ منافقین کے بارے میں۔ قرآن کریم کی اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم فی قلوبہم مرض فی قلوبہم مرض۔ فی مانے سب ساتھ میں، قلوبہم مانے ان کے دل۔ یہ واحد ہے کہ جمع ہے؟ جمع۔ مرض مانے فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے۔ آگے ہے فزادہم اللہ مرض۔ اس میں دیکھیے 3 لفظ ہیں۔ کتنے لفظ ہیں؟ 3۔ ایک فا ہے، فا مانے تو، گڈ، تو بھی کہہ سکتے ہیں، پھر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر دونوں کہہ سکتے ہیں۔ زیادہ مانے بڑھانا، زیادہ مانے زیادہ کرنا، بڑھانا۔ ہم مانے ان کے، اللہ اللہ مرض، ٹھیک ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے، تو اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا، تو اللہ نے انہیں بڑھا دیا مرض کے اعتبار سے، یعنی اللہ نے ان کو مرض میں بڑھا دیا، یعنی ان کی بیماری میں اور زیادتی۔ تو ترجمہ کیا کرتے؟ ان کے دلوں میں بیماری تھی تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، ٹھیک ہے؟ وَلَهُمْ با اور لہم، لہم 2 لفظ، لام اور ہم۔ لام مانے، لام مانے لا لا لا، صرف لا، لا الف نہیں، لا مانے لا مانے نہیں بڑا نہیں، گڈ۔ لا مانے لیے، لا مانے لیے، ہم مانے ان کے، ایسا ہم کرتا ہے، اور ان کے لین، کیا ہے؟ اور ان کے لین۔ ابھی بتاتا ہوں اس کی اصل بات۔ عذاب علیم،
عذاب عذاب مانے عذاب, علیم مانے دردناک. بما کانوا یکذبون یا یکذبون؟ ہاں بالکل دماغ کے ساتھ حاضر ہیں. یکذبون بما, بیمان با مانے ما مانے جو, کانو کانو تھے کہہ سکتے ہیں. تو یہ کانو جو کانا سے بنا ہے, اور کانا کا یہ جمع کا صیغہ ہے. کانا مانے تھا اور کانا مانے وہ لوگ تھے. ٹھیک ہے, کانو مانے وہ لوگ تھے. یکذبون مانے جھوٹ بولنے والے, اور کوئی جھٹلانے والے, اور کوئی کچھ ہے جی. یہ لفظ اصل میں جھوٹ کے ہی معنی میں ہے, لیکن یہ لفظ فعل ہے. جھوٹ بولنے والے کوئی فعل ہی نہیں ہے. یہ تو آپ سبجیکٹ بتا رہے ہیں, فاعل بتا رہے ہیں, کرنے والا بتا رہے ہیں, جھوٹ بولنے والا. دس از ناٹ اے ورب. یکذبون مانے جھوٹ بولتے ہیں یا بولیں گے, ایسے ترجمہ کریں. جھوٹ بولتے ہیں یا بولیں گے. یہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. ترجمہ یہاں سے دیکھیں, اتنا تو ہو گیا تھا نا. اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں ہے؟ اس چیز کی وجہ سے جو وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے. اس چیز کی وجہ سے, اس چیز کی بنیاد پر جو وہ لوگ جھوٹ بولتے. یعنی عذاب کیوں مل رہا ہے؟ اس بنیاد پر. بات سمجھ میں آئی؟ عذاب کیوں مل رہا ہے؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے. یاد آپ میں نے منافقت کی علامت بتائی تھی, نفاق کی علامت بتائی. میں نے کہا تھا نفاق کی 3 علامتیں, اور وہ صرف حدیث میں ذکر ہے. یہ بھی کہا تھا نا, دیکھیں قرآن میں ذکر ملا نہیں ملا؟ ہاں ملا. یہ نفاق اعتقادی میں جھوٹ کا دخل بھی ہوتا ہے, یہ بھی یاد. نفاق 2 طرح کا ہوتا ہے, بتایا تھا. کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا. کون کون سا؟ اور دوسرا نفاق ابھی جو بتایا میں نے اعتقادی. نفاق عملی اور نفاق اعتقادی. بھولے نہیں, یہ بہت بڑا سا فرق ہے, ورنہ آپ کسی کو بھی منافق کہنے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, اسے سمجھ کے چلیں. نفاق عملی اور نفاق اعتقادی. نفاق عملی میں صرف 4 صفتیں داخل ہیں, ٹھیک ہے, جو میں نے بتایا حدیث میں, حدیث سے واضح ہے. اور نفاق اعتقادی کا قرآن میں کثرت سے ذکر ہے. فرق کیا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ جی مجھے فرق جی کس کا؟ نفاق عملی اور اعتقادی میں فرق. ایک عقیدے کا ہے, ایک عمل کا. جی ہاں, عمل کا اور عقیدے کا تھوڑا سا واضح کریں. وہ عمل میں جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, اور عقیدے میں کیا ہوتا ہے؟ عقیدے میں وہ یہ دکھاتے تھے مسلمان ہیں, نہیں ہوتے. دیکھ, عقیدے میں معاملہ کس چیز کا آتا ہے؟ ایمان اور کفر کا. عقیدے میں معاملہ کس چیز کا آتا ہے؟ ایمان اور کفر کا. عمل تو عمل ہے, عمل میں تو کھوٹ ہو سکتا ہے, لیکن یہ عمل جو ہوتا ہے مشابہ ہو جاتا ہے کس کے؟ نفاق. عمل مشابہ ہو سکتا ہے, لیکن ایمان اور کفر کا معاملہ ہو گیا تو میں مشکل ہے. نفاق کا اصل معنی ہے کہ دل میں کچھ اور ظاہر میں کچھ. یہی تو اصل معنی تھا, اندر کچھ اور باہر کچھ. آپ کچھ اندر ہیں اور ظاہر کیا کچھ اور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اندر تو اس کے لیے برائی ہے اور ظاہر اس سے کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں. یہی ہے, یہی کیا ہے؟ نفاق ہے. ٹھیک ہے نا, اندر کچھ اور باہر کچھ. اب کبھی تو عمل میں پایا جائے گا. آپ کے اعمال کچھ بھی ہو سکتے ہیں, سچ بولنا, جھوٹ بولنا, اور دوسرے کام, امانت, ہاں, وعدہ, یہ سب کام ہیں, اعمال ہیں. لیکن ایمان اور کفر یہ عقیدہ ہے. اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو توحید کا اقرار کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, تو یہ ایک ایمان ہے, اور اس کے بغیر آپ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے. اور اگر اس کفر پر مر گئے تو وہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے. تو یہ ایمان اور کفر کا معاملہ بہت بڑا ہے. لیکن اگر جھوٹ پر مرے تو ہمیشہ ہمیش کی جہنم نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. نفاق کی صفت تھی
کون سی صفت تھی؟ جھوٹ. لیکن کیا ہمیشہ ہمیں جہنم میں گئے جھوٹ کی وجہ سے؟ نہیں. یہ یاد رکھیں. تو نفاق عملی کو آپ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم میں نہ مت بنا دینا اور کہتے ہیں کہ بھائی سب سے نچلے درجے کا ہے, کوئی جھوٹ بولے تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جائے گا وہ. ایسا نہ کریں, یہ ظلم ہے. یہ منافقین فی الدرک الاسفل من النار, بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں. کون سے منافقین تھی؟ یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا آپ کو, یہ ہر ایک کو پہنچا دیں گے. جی ہاں, یہ کلیئر کر کے چلیں گے. تو میں پھر زور دے رہا ہوں, نفاق عملی اور نفاق اعتقادی. نفاق عملی اعمال میں ہو سکتا ہے, لیکن اعتقاد کا مسئلہ تھوڑا عظیم ہے. اس کی وجہ سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے, جو ایمان اور کفر کا معنی ہے. کلیئر ہے؟ تو یہاں پر جو تذکرہ چل رہا ہے, میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ اس چیز کا تذکرہ ہے, یہ اعتقاد کا تذکرہ ہے, یہ نفاق اعتقادی کا مسئلہ چل رہا ہے. ہوا یہ تھا کہ یہ لوگ کہتے تھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے, یہی کہتے ہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, اور حالانکہ وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں. پھر آگے کیا تھا؟ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا, وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ میں نے خادع کا تھوڑا ذکر کیا تھا کہ اس میں مقابلہ پایا جاتا ہے کہ ادھر سے بھی دھوکہ جائے گا تو ادھر سے بھی آئے گا, بتایا تھا. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, حالانکہ وہ احساس بھی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے بتایا. اس کے بعد ہی آیت ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے؟ مرض ہے. اب یہاں پر مرض کی میں نے تشریح کرتے ہوئے کہا تھا کہ مرض دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے, مرض قلبی. کون سا؟ مرض قلبی یعنی دل والا مرض. اور دوسرا کون سا ہوتا ہے؟ مرض بدنی یعنی بدن کا مرض. بدن کا مرض کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ کی تکلیف ہو گئی, چوٹ لگ گئی, سب بدن کے امراض. لیکن جہاں تک رہی بات دل کے مرض کی, تو وہ دو طرح کا. کتنی طرح کا؟ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ دو طرح کا. مرض قلبی دو طرح کا ہوتا ہے. پہلا ہوتا ہے مرض جو دل میں ہوتا ہے, وہ شک کا مرض. کس چیز کا شک؟ کس چیز میں شک؟ جی یہ کھانا میٹھا ہے یا کھٹا ہے, یہ نہیں. شک کس چیز میں؟ ایمان اور کفر میں شک, اللہ کے ہونے میں شک, اللہ کے ایک ہونے میں شک, اللہ کے عذاب دینے میں شک, آخرت کے دن پہ شک, ہاں اچھے برے اعمال کے بدلے میں شک. یہ کس میں تھا؟ یہ تھا منافقین. بات سمجھ میں آئی؟ یہ منافقین میں موجود تھا. کون سا شک؟ ایمان کا شک. ہاں ایمان والا شک, وہ ان کے دلوں میں موجود. ایک شک ہو گیا, یہ دل کا مرض تھا. تو اللہ نے کہا فی قلوبہم مرض, ان کے دل میں کون سا شک والا مرض ہے, وہ شک کرتے ہیں ایمان میں. ہاں انہیں کفر بھاتا ہے, انہیں اچھا لگتا ہے یار کیا یہ سب کیا چھوڑ کر آ گئے ہیں ایمان والے, بے وقوف ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بے وقوف ہیں, یہ سب اپنے مال و دولت سب چھوڑ کے مدینہ آ گئے, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے. تو کیا سمجھتے تھے سب کو؟ بے وقوف ہیں. تو ان کے دل میں کیا تھا؟ مرض تھا. اور مرض کس چیز کا تھا؟ شک. اور ایمان والوں کے دلوں میں شک اللہ کے تعلق سے نہیں ہوتا. جتنی بھی چیزیں ہم پڑھتے ہیں اور جتنی بھی چیزیں قرآن حدیث میں موجود ہیں, وہ سب بلا شک ہے, وہ سب یقین پر مشتمل ہے. کس پر مشتمل ہے؟ یقین پر. اس میں ذرا سا بھی شک نہیں کر سکتے. اگر حدیث صحیح ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, بس بات ختم. اب اس حدیث پر عمل شروع ہوگا, یہ ایسا ہے. لیکن جو منافقین ہوتے ہیں نا, سمجھ میں نہیں آ رہا, دل میں یہ سب کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض, حق قبول نہیں کرنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, تو مرض قلبی ایک ہو سکتا ہے, کون سا؟ شک والا. ٹھیک ہے, دوسرا کون سا ہے؟ جو دل کا مرض ہوتا ہے. جی وہ مرض جو خواہشات کا مرض ہے, اس کا خواہشات کا, شہوات کا, جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے. انسان غلط ذرائع سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے لگتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ دل میں مرض. اور یہ منافقین میں نہیں پایا جاتا, یہ گنہگاروں میں پایا جاتا ہے. کس میں پایا جاتا ہے؟ گنہگاروں میں. کون سا مرض پایا جاتا ہے؟ مرض الشہوات. اور منافقین میں کون سا پایا جاتا ہے؟ مرض الشبہات. پھر سے دوہراؤں, منافقین میں پایا جاتا ہے مرض الشبہات, اور گنہگاروں میں پایا جاتا ہے مرض الشہوات. صرف کس کا فرق ہے؟
شبہات اور شہوات میں کس کا ہے؟ شبہات اور شہوات میں کس چیز کا فرق ہے؟ فرق ہے دیکھیں، شہوات. یہ منافق اور یہ کون ہے؟ گنہگار. گنہگار کو ہم عربی میں بولتے ہیں عاصی. کیا؟ عاصی، عین صاد اور یا. اب لفظ آئے گا انشاءاللہ. تو سمجھ میں آیا؟ تو دل میں کتنے طرح کے مرض پائے جاتے ہیں؟ دو طرح کے. مرض الشبہات یعنی شبہات کا مرض. آپ کو شبہ ہے اللہ ہے کہ نہیں ہے، اللہ مجھے عذاب دے گا نہیں دے گا، میں اتنے دھوکے دے رہا ہوں، اللہ مجھے عذاب دے گا نہیں دے گا، میں اپنے دل میں کفر چھپا کے ایمان کا یہ سب کیا ہے؟ مرض الشبہات. یہ بھی کہاں ہوتے ہیں؟ دل میں ہوتے ہیں. بدن کا اس سے کوئی مطلب نہیں. ٹھیک ہے، آپ کہیں بدن سے پتہ چل جائے گا، ایسا کچھ نہیں، دل میں. اور دوسرا کیا ہے؟ مرض الشہوات، جو خواہشات کا مرض ہوتا ہے. میں نے آیت پیش کی تھی، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. آپ زبان سے جب بات کریں نا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ زبان سے جب بات کریں نا، نرمی نہ لائیں اپنی زبان میں، بولنے میں نا نرمی پیدا نہ کر دیں، ورنہ کیا ہوگا؟ جس کے دل میں مرض ہوگا نا وہ لالچ کرنے لگ جائے. یہ کون سا مرض ہے؟ یہ ہے مرض الشہوات. اور یہ بھی کس میں پایا جاتا ہے؟ دل میں پایا جاتا ہے. غالباً میرے منہ سے کبھی نکلا ہے کہ میں نے بدن کا مرض بول دیا. یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ دل میں. بدن کے مرض تو عام ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو دل کے کتنے مرض ہوئے؟ دو. مرض الشبہات ہے مرض الشہوات، اور بدن کے کتنے بھی مرض ہو سکتے ہیں. تو مرض دو طرح کے ہوتے ہیں، مرض القلوب، مرض الابدان، یعنی دلوں کے مرض اور بدنوں کے مرض. اور قلوب یعنی دلوں کے مرض کی دو قسمیں. اب آپ اپنا اعتبار کر لیں، اب آپ اپنے بارے میں سوچ لیں کہ آپ کے اندر ان مرضوں میں سے کون سا مرض پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ اپنے دل کا بھی جائزہ لے لیں، کہیں آپ کے دل میں یہ شبہات والا مرض تو نہیں پایا جاتا. اگر پایا جاتا ہے تو اس کا علاج ہے، آپ اسے دور کریں. شہوات کا مرض تو نہیں پایا جاتا، اس کا بھی علاج رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسے آپ دور کریں. ٹھیک ہے نا؟ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ قرآن کریم اللہ نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. مومن مردوں سے کہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. یہ کیا ہے؟ علاج. تو قرآن پہلے بیماری ذکر کرتا ہے، پھر علاج بھی ذکر کرتا ہے. ایسا نہیں چھوڑ دے گا، سب کچھ ذکر کرتا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ تو سمجھ میں آیا ان کے دل میں کیا تھا؟ مرض. کن کے دلوں میں؟ منافقین کے دلوں میں. اور کس چیز کا مرض تھا؟ شبہات کا مرض. اور وہ شبہات کن چیزوں میں تھا؟ اللہ رب العالمین کی تخلیق میں، اللہ رب العالمین میں، اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں، اور نہ جانے کن کن چیزوں میں. اور انہوں نے اظہار کیا کر دیا تھا؟ کیا اظہار کیا تھا؟ ایمان کا اظہار کیا تھا. کہا تھا ہم ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور زبان سے اظہار کیا. ٹھیک ہے، زبان سے اقرار کیا تھا. اور ہم اور آپ تو زبان سے ہی مانیں گے. ہم تو نہیں دیکھیں گے نا کہ آپ دل میں، آپ کے دل میں کیا ہے. ہم تو نہیں جانتے نا، ہم تو زبان سے ہی ظاہر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اسی کا اعتبار کریں. اللہ رب العالمین نے کہا فزادہم اللہ مرضا. اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا. کیوں؟ کم کیوں نہیں کیا، بڑھایا کیوں؟ سوال. کم کیوں کیا، بڑھایا کیوں؟ کم کیوں نہیں کیا، بڑھایا کیوں؟ بتائیے، کوئی ہے؟ کسی کے پاس جواب ہے؟ گناہوں کی معافی نہیں مانگتے. شاباش، گڈ، بہت اچھا جواب ہے. مرض کا علاج کر لینا چاہیے آپ کو، ورنہ وہ مرض بڑھ جاتا ہے اور آپ کو موت تک لے جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس سے کیا سمجھنا آتا ہے؟ مرض شہوات کا ہو یا شبہات کا، اس کا علاج کرنا ہے، یہ اصل ہے. اللہ یہاں سے سیکھ دینا چاہ رہا ہے. کیا؟ فزادہم اللہ مرضا. اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا. یہ بڑھایا کیوں؟ اس کی بنیاد کیا تھی؟ کہ وہ اس مرض میں مبتلا رہے. انہوں نے کبھی اس کا علاج کرنا شروع ہی نہیں کیا. انہوں نے کبھی اس شبہ کو دور کرنا شروع نہیں کیا. اسی میں لگے رہے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، لگے رہو. قرآن کریم کی ایک آیت سنیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا. جب کوئی سورت نازل کی جاتی تو پوچھا جاتا
کہ اس صورت نے کس کے ایمان کو بڑھا دیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, تو جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, تو جو لوگ ایمان لائے فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, تو ان کے ایمان بڑھ گئے اور وہ لوگ خوش ہیں. کون؟ ایمان لائے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, اور رہے وہ لوگ جن کے دل میں مرض ہے, فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ, تو انہیں رجس پر رجس بڑھا دیا گیا, یعنی کہ انہیں ان کے اندر جتنی گندگی تھی اور گندگی بڑھ گئی اور شک بڑھ گئی. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں مرض کیسے بڑھا کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب نعمتیں نازل کی. جتنا وہ چڑھتے اتنی نعمتیں نازل کرتے, تو مرض نہ بڑھتا جا رہا, غصہ چلملاہٹ سی پیدا ہوتی جا رہی تھی. دل میں تو مرض تھا, خاص کر یہود میں ایک شخص تھا عبداللہ ابن ابی, منافق, رئیس المنافقین کہا جاتا ہے. عبداللہ ابن ابی, آپ چاہیں تو نام یاد رکھ سکتے ہیں, عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین, اور یہ یہود میں سے. تو ان کے دل میں کیا تھا؟ مرض تھا. مرض کس چیز کا تھا؟ نفاق کا. انہوں نے کہا ہم ایمان لائے, اور لاسٹ مومنٹ پہ کیا دے دیا؟ دھوکہ دیا. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح پر فتح دی. اتنی زیادہ نعمتیں دی تھی یہاں تک کہ فتح مکہ ہو گئے. اب تو اور جلنے لگے وہ لوگ. فزادہم اللہ مرضا. تو اللہ کبھی کبھی کیا کرتا ہے مرض کو بڑھانے کے لیے. دیکھیے دوسرے والے کو کیا کر دیا, جس سے تم چڑھو گے نا اسے ایکسٹرا دے دیا, تو ادھر سے کیا زیادہ چڑچڑا رہتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کلیئر ہوا یا نہیں ہوا بھائی کہ اللہ نے کیسے ان کا مرض بڑھایا؟ مرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کہ یہ نبی کیوں ہیں, ہمارے یہاں پیدا ہونے چاہیے تھے. یہی تو چڑھتی نا یہود کو, کیا چڑھتی؟ ہمارے یہاں پیدا ہونے چاہیے تھے نا, لیکن نہیں ہوا ایسا. تو انہوں نے کہا چلو ایک کام کرتے ہیں, ہم نا اندر سے کھوکھلا کریں. منافقین کا کام کیا ہوتا ہے, وہ نا چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور اندر سے کھوکھلا کرتے ہیں. آپ جنگ لڑنے جا رہے ہوں گے, آپ کی جنگ کے بارے میں بتا دیں گے. کس کو؟ جس سے جنگ لڑنے جا رہے ہیں. کھوکھلا کر رہے ہیں نہیں, آپ جنگ میں ہار جائیں گے. آپ کے سارے پیترے کسے پتہ ہے؟ منافقین کو پتہ ہے. تو یہ سب سے خطرناک لوگ ہیں, اس لیے اللہ رب العالمین نے 13 آیتوں میں ذکر کیا ان کا. کتنی آیتیں؟ 13 آیتیں. ٹھیک ہے. فزادہم اللہ مرضا, تو اللہ نے ان کا مرض کیسے بڑھایا سمجھ میں آیا کہ جو ان کا مد مقابل تھا جس سے وہ چڑھتے تھے, اللہ نے اسے خوب نعمتوں سے نوازا, تو کیا ہو گیا ان کا مرض بڑھ گیا. یا ایک بات یہ کہی جاتی ہے اللہ رب العالمین نے ان کا مرض کیسے بڑھایا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اور نعمتوں سے نوازا. کنہیں؟ منافقین کو. ان کی خواہشات سب پوری ہونے لگی, ان کی چاہتیں سب پوری ہونے لگی, خوب نعمتیں ملنے لگی, تو اب وہ ہدایت کی طرف بولیے آ ہی نہ سکے. اسی لیے ہمیشہ انسان کو احتیاط برتنی چاہیے, سوچنا چاہیے کہ اس کی ہر ناجائز خواہش پوری ہو رہی ہے تو کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے, کچھ گڑبڑ ہے بھائی. ہر ناجائز خواہش پوری ہو جاتی ہے بنا رکاوٹ کے. مسلمان ہوں, گنہگار ہوں, لیکن جب بھی ناجائز خواہش کا ارادہ ہوتا ہے تو کوئی بھی رکاوٹ سامنے نہیں آتی, اور مزے لے کے پوری ہوتی ہے, اور پھر مزے سے بیان بھی کرتے بھائی کچھ گڑبڑ چل رہی ہے, آپ کو سمجھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے, کہیں اللہ مرض تو نہیں بڑھا رہا. اور کیا بولتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دل پر کیا لگا؟ زنگ. ان کے دل پر کیا لگ چکا ہے؟ زنگ لگ چکا ہے. اور جس دل پر زنگ لگ چکا ہے پھر ہدایت نصیب ہوتی ہے اسے نہیں ہوتی. تو سمجھ کے رکھیے یہ آیت بہت زبردست تھی, اس لیے میں نے اس کی تشریح تھوڑی لمبی کی کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. آپ بھی عاصی ہیں, آپ کے بھی دل میں مرض ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور مرض کون سا والا ہے؟ یہ شبہات نہیں ہونا چاہیے. یہ ہو سکتا ہے, شہوات کا تو ہو سکتا ہے نا, ہاں ایک مسلمان کے اندر ہو سکتا ہے شہوات کا مرض, تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں, حتی الامکان کوشش کریں. ورنہ اگر یہ بڑھ گیا تو اس کے لیے تیار ہے. وہ کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے عذاب ہے, کافی ہے. عذاب کہنا کافی ہے, لیکن علیم کہنا کیوں؟ جی علیم مانے موجع, تکلیف دے. علیم مانے تکلیف دے, ایسا عذاب جو تکلیف دے گا. اور کیوں؟ بما کانوا یکذبون, کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جھوٹ بولتے. جھوٹ کیا بولتے تھے؟ قرآن کی آیت پڑھیں جو سب سے پہلی آیت تھی منافقین کے بارے میں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ
बिमुमिनीन, ये था झूठ। बात समझ में आई? ये झूठ कहाँ से रिलेट हो रहा है? ये पिछली आयत से रिलेट हो रहा है। यहाँ जिक्र नहीं है झूठ क्या बोलते हैं, वो झूठ पहले जिक्र हो चुका है। वो झूठ क्या था कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो लोग ईमान वाले नहीं। क्लियर है? क्लियर। अगली आयत है जी। अगली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगली सिफत जिक्र की, वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़। जी, कोई साथ हैं जो मेरा साथ देंगे तर्जुमे में? वाव माने और जी, ऐसे साथ में करते हैं। इज़ा माने जब जब, क़ील माने कहा गया उनसे, कहा गया, कहा गया, बस नहीं तर्जुमा नहीं। करिए मत। ये क़ीला जो लफ्ज़ है ये मजहूल का सिगा है। कौन सा सिगा? मजहूल। क़ाला बोलते हैं उसने कहा, इसका मतलब है कि जिसने कहा उसका पता है, ठीक है। लेकिन क़ीला में कहने वाले का पता है। बात समझ में? क़ीला माने कहा गया, क़ीला माने कहा गया। आप नहीं जानते किसने कहा, बस कहा गया। अब जो बात कही गई है वो तो पता है, लेकिन किसने कहा यानी फाइल गायब है। तो जब कहा गया लहुम, ला माने अभी आया नहीं, ला माने नहीं, ला माने लिए वो क्या है? ला माने लिए उनको, ला माने अब आ रहा है ये ला जी, ये है ला, ला अलिफ वाला है। इसका माने क्या है? नहीं। तो फिरू फसाद, तुम फसाद मचाते हो या मचाओगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था जो मुजारे का सीगा होता है उसमें दोनों तरह के माना मौजूद है, एक माजी होता है, एक मुजारे होता है। मुजारे में हाल का भी माना मौजूद रहता है और जो फ्यूचर में आएगा मुस्तक़बिल, इसका भी माना मौजूद रहता है। तो फिरू माने तुम फसाद मचाते हो या मचाओगे। अगली बार से मैं हाल लिखूंगा, आप लोग अब समझ चुके हैं इस चीज़ को। फी माने में भी ऐसे लिखा जाता है और मैं भी ऐसे लिखा जाता है, तो आपको थोड़ा सा ना डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इन दोनों में, ठीक है। फिर और माने ज़मीन। और जब उनसे कहा जाए, और जब उनसे कहा गया, अब लहुम का तर्जुमा यहाँ कैसे किस चीज़ से कहा है? से, ताकि मुहावरी तर्जुमा हो जाए, वरना तर्जुमा कैसे करेंगे? और जब उनके लिए कहा गया, थोड़ा सा तर्जुमे में मज़ा नहीं है, ठीक है। मुहावरी तर्जुमा अगर करेंगे तो ऐसा ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़, ज़मीन में फसाद मत मचाओ जी। यानी ये एक हुक्म है। क्या है? हुक्म है कि मत मचाओ, ऐसा मत करो। ला तफ़अलू शैअन, ऐसा कुछ मत करो। ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़ क़ालू, भाई क़ालू ये अच्छा। इन्नमा आगे नहनु मुस्लिहून, पहले गेट बंद कर सकते हैं। लाइट क़ालू माने उन्होंने कहा, गुड। इन्नमा माने इन्नमा माने सिर्फ, सिर्फ है ना। इन्नमा माने सिर्फ। आप बताइए, आप सही बेशक बताइए, आप लफ्ज़ बताइए क्या? बेशक। इन्ना माने होते क्या? बेशक। माँ माने क्या होते हैं? जो। गुड। अभी लफ्ज़ देखिए। नहनु माने हम, मुस्लिहून माने
مصلحون یہ صاد لام اور حا سے بنا. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک کرنا، کسی چیز کو درست کرنا. مصلح معنی ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم اس چیز کو ٹھیک کرنے والے ہیں، ہم دیوار کو سیدھا کرنے والے ہیں، ہم بہت درست کرنے والے ہیں، ہم سنبھالنے والے ہیں. ٹھیک ہے. مصلحون معنی ہم اصلاح کرنے والے ہیں، صرف اصلاح کرنے والے، اصلاح کرنے والے. ٹھیک ہے. تو ترجمہ دیکھیں. اور جب ان سے کہا جائے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کسی بات کا ہم تو اصلاح کریں. قالو کہتے ہیں نہیں نحن مصلحون، ہم تو شریف لوگ ہیں، ہم فساد مچا رہے ہیں. نہیں غلط بات ہے، کیا کریے آپ؟ ہم اصلاح کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ہم اصلاح کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں. پتہ ہے صلح کا لفظ ہی نیکی سے تعبیر کیا جاتا ہے. کس چیز سے؟ نیکی سے. انسان نیک ہوتا ہے نا تو وہ درست راہ پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو انسان نیک نہیں ہوتا وہ درست راہ پر بھی نہیں ہوتا. صلاح اور فساد دو لفظ. کتنے لفظ ہیں؟ دو لفظ. فساد صلاح کا جسٹ الٹا ہے. ٹھیک ہے. فساد صلاح کا جسٹ الٹا ہے. ایسے الٹا ایسے بھی کہتے ہیں صلاح فساد کا جسٹ الٹا ہے. ٹھیک ہے. فساد مانے ہوتے ہیں بگاڑ، صلاح مانے ہوتے ہیں سدھار. گڈ. بگاڑ اور سدھار. اللہ نے کہا لا تفسدوا فی الارض. ان سے کہا کیا کہا جاتا ہے؟ زمین میں فساد مت مچاؤ. تو کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم سدھار پیدا کر رہے ہیں، ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم اصلاح. اچھا یہاں پر کہنے والے کا پتہ نہیں. ٹھیک ہے نا. تو امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس تعلق سے کہ اس طرح کی جو چیزیں، اس طرح کی جو آیتیں آتی ہیں، اس طرح کی جو آیتیں آتی ہیں، ان میں ایک طرح کا مناقشہ ہوتا ہے. یہ کیا چل رہا ہے؟ مناقشہ چل رہا ہے. مناقشہ مطلب آپ کی ایک دوسرے سے نا گفتگو چل رہی ہے. ایک طرح سے یہ مومنین اور منافقین کے درمیان ایک گفتگو چل رہی ہے. ٹھیک ہے. سوال جواب کا ایک سیشن چل رہا ہے. سوال جواب کے سیشن میں بات چلی کہ مومنین نے کہا اے بھائی، اے منافقوں یا اے لوگوں، آپ زمین میں فساد مت مچاؤ. تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی کہ جو بات انہوں نے جسٹ کہی، جو الزام لگایا مومنین نے، اس کے جسٹ اپوزٹ جواب. بالکل میں نے اس لیے کہہ دیا صلاح فساد کا الٹا ہے. ٹھیک ہے. جواب کیسے دے رہے ہیں؟ جسٹ اپوزٹ، تاکہ کوئی بھی اشکال باقی نہ رہے. ہاں ہم وہ والا جواب دیں گے. نہیں بھائی ایسا نہیں، یہ بھی نہیں کہا. نہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. منع میں جواب نہیں دیا. زمین میں فساد مت بچاؤ. بھائی ہم فساد کہاں مچا رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا. کیا ہم اصلاح کر رہے ہیں. تو وہ اپنے عمل کو کیا سمجھتے تھے؟ اصلاح کا کام سمجھتے تھے. اچھا اب دیکھیے ان کا کام تھا. اس آیت کا کنیکشن آگے سے اس لیے اسے ساتھ میں لکھیں گے. الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الا مانے ہرگز نہیں. اور کوئی الا مانے؟ الا مانے کچھ ہے؟ الا 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 اتنا مشہور لفظ الا. یہ اللہ رب العالمین کا ایک تنبیہ کرنے کا انداز ہے. کہتا ہے اللہ خبردار ہو جاؤ. اللہ سن لو، خبردار ہو جاؤ. یہ حرف تنبیہ. ٹھیک ہے. اسے ہم کیا بول سکتے ہیں؟ حرف تنبیہ. تنبیہ یعنی اللہ رب العالمین سب کو آگاہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے سنو سنو. ترجمہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ سن لو. سن لو ترجمہ کیسے کر سکتے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ یا سن لو. انہم بے شک، ان مانے
بے شک ہم مانے وہ لوگ، ہم مانے وہ لوگ، یہ کیا ہے؟ یہ ایکسٹرا تو نہیں آ گیا؟ ایکسٹرا ہے کیا؟ نہیں ہے، ایکسٹرا نہیں۔ المفسدون جی، مسلمون کا جسٹ ہوتا مفسدون، یہ بتایا تھا نا میں نے، اوپر لفظ مفسدون استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن یہاں اللہ جب جواب دے رہا ہے نا تو جواب بالکل الٹا، اسم میں جواب دے رہا ہو، ہم بھی اسم میں جواب دیں، مسلمون مفسدون، فساد مچانے والے، وہ مانے اور لاکن مانے، لاکن مانے لیکن، لاکن مانے لیکن، جی اتنا آسان، بہت آسان ہے، مشکل کہاں ہے، کچھ آئے نہیں مشکل کو، لا مانے اے شعور مانے، یہ شعور مانے شعور نہیں رکھتے، بہت اچھا، احساس نہیں، یہ لفظ استعمال کریے اردو کا، شعور تو سبھی استعمال کرتے احساس کرتے ہیں۔ سن لو، الا انہم ہم المفسدون، یہ ہم ایکسٹرا ہے کیا؟ ہاں ایکسٹرا ہے، قرآن میں کچھ ایکسٹرا ہے؟ ہر چیز، ہمارا عقیدہ ہے کیا کہ قرآن کی ہر ایک چیز ایک معنی رکھتے ہیں، اور قرآن کی ہر ایک چیز بامقصد ہے، بے مقصد کوئی چیز نہیں، بے مقصد کوئی چیز نہیں۔ اس لیے جب علماء مفسرین جب تفسیر لکھتے ہیں نا تو ہر چیز کو بامقصد بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں تم زائد کہتے ہو، نہیں زائد نہیں، ایکسٹرا نہیں، کچھ نہ کچھ مقصد ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ہم ایکسٹرا نہیں، یہ کسی کام کے لیے آیا ہے، اب دیکھیے کس کام کے، تو اللہ نے کہا سن لو، خبردار ہو جاؤ، بے شک یہی لوگ مفسد ہیں، فساد مچانے والے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، اور لیکن وہ لوگ احساس وہ لوگ احساس نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو بات کس کی چل رہی تھی؟ منافقین سے ایک مکالمہ چلا، مکالمہ کس کے درمیان تھا؟ مومنین اور منافقین کے درمیان۔ بات جب چل رہی ہے مومنین اور منافقین کے درمیان تو منافقین نے جھٹ سے جواب دیا کیا مومنین کو کہ ہم کیا ہیں، نہیں ہم اصلاح کرنا ہے۔ جواب کس نے دیا؟ مومنین کی طرف سے۔ ہاں یہ بہت بڑا بات، جواب کون دے رہا ہے؟ الا سن لو انہم ہم المفسدون، یہ تو بگاڑ کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ کو یاد ہے جب اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین پیدا کیا تھا تو فرشتوں نے کیا اعتراض کیا تھا؟ اعتراض کہہ سکتے ہیں، فرشتوں کو سوال کہہ سکتے ہیں، فرشتوں نے کیا سوال کیا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو اس زمین میں ان لوگوں کو بنا رہا ہے جو اس میں فساد مچائیں؟ کیا بتائیں گے؟ آ گیا فساد؟ ہاں فساد مچانے والے یعنی لوگ موجود ہیں، ان کا اعتراض بھی تھا، کچھ مائنڈ میں آنے والی چیز تھی، ہاں تو یہی ہے فساد۔ فساد کیا ہے؟ اب آپ سوچیں گے فساد ہے کیا، تب سے کہہ رہے ہیں وہ منع کیا انہوں نے فساد سے، انہوں نے کیا اصلاح کر رہے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے فساد؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی کسی کے پاس ہے فساد کی کوئی تشریح ہلکی پھلکی؟ حق کو بدل دینا، حق کو باطل سے بدل دینا، ٹھیک ہے، بگاڑ پیدا کر دینا، اور کوئی لڑائی جھگڑے، گڈ، اور نافرمانی کرنے، بہت اچھا، نافرمانی کرنا، اور لوگوں کو گمراہ کرنا، بہت اچھا، یہ بھی اچھا ہے۔ دیکھیے فساد فی الارض پتہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے احکام کی نافرمانی، جو انہوں نے جواب، یہ ہے فساد فی الارض، اللہ کی اطاعت نہ کی جائے، یہ ہے فساد، یہ اصل فساد ہے۔ آپ کو پتہ ہے احکام شریعت جب آپ پڑھیں گے اور ان پر عمل کرنا شروع کریں گے، پوری دنیا میں فساد مچ ہی نہیں سکتا، ایک جگہ بھی فساد نہیں بچے گا۔ احکام شریعت پر اگر صحیح طریقے سے عمل ہو گیا مچ ہی نہیں سکتا فساد، ایسے بنائے گئے اللہ رب العالمین نے احکام، کیسے بنائے؟ اگر کوئی طریقے سے پڑھے احکام کو تو کبھی فساد مچ ہی نہیں سکتا۔ کون سا فساد؟ وہ لغوی فساد جو ہم سمجھتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا ہو گیا،
وہ اس سے بھڑ گیا، وہ اس سے لڑ گیا. یہ تعلیمات ہیں قرآن اور حدیث کی کہ آپ اس پر عمل کرو گے تو کبھی فساد فی الارض مچ ہی نہیں سکتا، زمین میں بگاڑ پھیل ہی نہیں سکتا، زمین میں قتل و غارت گری ہو ہی نہیں سکتی، کوئی کسی کو ایسے قتل کرتے ہو ہی نہیں سکتا. فرامین ایسے رکھے کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے. یہ ہے اصل. کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو بدلے میں اسے قتل کیا جائے. یہ تعلیمات ہیں کس کی؟ شریعت کی. اگر شریعت پر عمل کریں گے تو فساد فی الارض نہیں مچ سکتا. کون سا والا؟ لغوی فساد. لیکن یہاں فساد کی کون سی قسم بتائی جا رہی ہے؟ وہ فساد جو فساد یہ پھیلا رہے ہیں. اور وہ کیا تھا؟ اللہ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے لوگوں کو روکنا. یہ تھا فساد. یہ کیا کرتے تھے؟ دل میں کفر چھپائے ہوئے اور اظہار کیا کر رہے ہیں؟ ایمان کا. اور اتنے زیادہ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، اتنا زیادہ کفار کو شے دے رہے ہیں، کفار کو شے دے رہے ہیں، کفار کو بتا رہے ہیں کہ یار ایمان والے ایسا ایسا کرنا. ارے وہ تو بیوقوف لوگ ہیں، ارے انہوں نے تو ایسا ایسا کر دیا، تم ان پر ایمان مت لانا، وہ تو بیوقوف لوگ ہیں. اور پھر آتے ہیں ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ارے بھائی ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ غلط باتیں مت سوچا کریے ہمارے بارے. ہم تو فساد کام مچا رہے ہیں، ہم تو نیک کام کر رہے ہیں، ہم ایمان لے آئے نہیں. یہ فساد ہے. کیا ہے؟ فساد، اور بہت بڑا فساد ہے. آپ کو ملا ہوگا کہ کفار کے بارے میں اللہ نے اس طرح کا جملہ استعمال کیا نہیں کیا. کیا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، کہ کفار کو دعوت دو کہ ایمان لے آئیں گے. کچھ ہوں گے جن پر کفر غالب آ گیا ہوگا، بس بات ختم. لیکن یہ جو منافقین ہوتے ہیں بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اصل ہیں فسادی لوگ. اس لیے بچنا چاہیے. کیا کہ دل میں کچھ اور ظاہر میں کچھ. میں ابھی بھی بار بار کہہ رہا ہوں، دل میں کچھ اور ظاہر میں کچھ. ہر عمل سے جوڑیں اسے، ریلیٹ کرتے جائیں. ہر عمل سے دل میں کچھ اور ظاہر میں کچھ. الا انہم هم المفسدون. اللہ کہہ رہا ہے وہی فساد مچانے والے لوگ ہیں، مسلح نہیں ہیں، اصلاح نہیں کر رہے ہیں. کیا ہیں؟ فساد مچا رہے ہیں. ولکن لا یشعرون. لیکن وہ لوگ احساس نہیں کرتے. احساس کس چیز کا نہیں کرتے؟ کس چیز کا احساس نہیں کرتے؟ ذکر ہے یہاں پر، آبجیکٹ غائب ہے. وہ لوگ احساس نہیں کرتے. کس چیز کا احساس نہیں کرتے؟ آبجیکٹ تو چاہیے نا. کہاں ہے؟ آگے ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا. کہاں ہے؟ نہیں ہے نا. تو اللہ بتا رہا ہے کہ یشعرون، وہ لوگ احساس نہیں کرتے. کس چیز کا احساس نہیں کرتے؟ بتائیے، کوئی بتا سکتا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے ان کے بطلان کو، ان کے باطل ہونے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واضح کر دیا ہے. سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں. سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ جس کے اندر یہی کیٹیگری پائی جائے گی اس کے اندر کیا پایا جا رہا ہے؟ نفاق. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فجر اور عشاء چھوڑنے والا، فجر اور عشاء میں مشکل دل کراتا ہے، نہیں جا رہا ہے. عشاء تو پڑھتا ہی نہیں. سمجھ میں بہت مسئلہ ہے. نفاق کا مسئلہ ہے. سمجھ جاتے تھے جو جماعت سے نہیں آتا تھا، صحابہ سمجھ جاتے تھے کچھ گڑبڑ ہے، سمجھ جاتے تھے کچھ گڑبڑ چل رہی ہے ادھر. وہاں ماحول ہی ایسا. اگر جماعت سے نہیں آئے تو آپ کو سمجھ لیں گے کیا سمجھتے ہیں. بہت زبردست ماحول. ایسا ماحول بنانے کی ضرورت ہے نا. تو الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. احساس نہیں. کس چیز کا احساس نہیں ہے؟ کہ ان کا بطلان، ان کا باطل ہونا واضح ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، ان کا بطلان واضح ہو چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ فسادی ہیں. ٹھیک ہے. اور مزید یہ کہ انہیں اس چیز کا بھی احساس نہیں ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دے چکے ہیں. وہ تھوڑے سے مال کو پوری آخرت پر ترجیح دے چکے ہیں. انہیں اس چیز کا بھی احساس نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو احساس کئی طرح کے یہاں پر کہہ سکتے ہیں ہم. ایک تو یہ کہ ان کا بطلان، وہ باطل ہیں، یہ واضح ہو چکا ہے، سب کو پتہ چل گیا یہ باطل ہیں. ایک چیز یہ بھی نہیں پتا انہیں اس چیز کا بھی شعور اور احساس نہیں. دوسرا یہ کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہی فساد ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتا. بات سمجھ میں آئی؟ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ فاسد کام ہے. انہوں نے تو یہ تک جملہ کہہ دیا کہ جو ان لوگوں نے کیا ہے یہ بیوقوف کرتے ہیں. اور
یہ اصلاح کا کام کر رہے ہیں. یہ کس بیوقوف پہ نعوذ باللہ ایمان لایا اور یہ خود بھی بیوقوف ہے. ابھی آ رہی ہے وہ قرآن کی آیت جس میں انہوں نے اس طرح کے بھی جملے کہے. لیکن خیال رکھیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کا بطلان واضح ہو چکا ہے, اور انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ فاسد کام ہے, وہ فساد والا کام ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں. وہ چاہتے کیا تھے کہ پہلے کی طرح سب کچھ چلے, ہم جوا سٹا شراب سب کچھ ہم ویسے چلائیں. انہوں نے تو بڑا تنگ کر دیا معاملہ. اچھا خاصا چل رہا تھا, شیر و شکر تھے ہم تو. ہاں, جو چاہتا جس سے چاہتا زنا کر لیتا, جو چاہتا جس سے چاہتا اپنے آپ کے اپنے تعلق بنا لیتا. یہی تو چل رہا تھا نا. اللہ نے کہا تھا لا انہم هم المفسدون, انہیں یہی نہیں پتا کہ وہ خود فساد مچا, ولکن لا یشعرون. اگلی آیت دیکھیں جلدی سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا وَإِذَا, پھر سے وہی دیکھیں, اسلوب وہی ہے, انداز وہی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کما آمن الناس, وہ مانے اور اب تو کر دیں گے نا. اذا مانے جب کہا گیا لہم ان لوگوں کے لیے, ان کے لیے, آمین ایمان لے آؤ. مطلب یہ آپ حکم دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی حکم ہے. پہلے لا تفسدوا منع کیا تھا, ایک چیز سے روکا تھا. اب کیا آ رہا ہے وہاں پہ؟ حکم آ رہا ہے ایمان لے آؤ. اب میں ریلیٹ کروں ان دونوں آیتوں کو. کما جیسا کہ, ٹھیک ہے, جیسا کہ آمنا مانے ایمان لائے, الناس مانے الناس مانے انسان ہے, الناس مانے لوگ. ٹھیک, ترجمہ ہم فصیح کیا کرتے ہیں اس کا, لوگ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اسی طرح ایمان لائے جس طرح لوگ ایمان لائے, دیکھیے جواب تنگ جواب دیتے ہیں, بہت خطرناک لوگ ہیں. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. قالوا مانے انہوں نے کہا, آ مانے کیا, آ مانے کیا, صرف آ مانے کیا ہوتے ہیں کیا, نؤمن مانے ہم ایمان لائیں, ہم ایمان لائیں. کما مانے ویسے جیسا کہ, آمن مانے ایمان لائے, ایمان لائے, آگے صفحہ ہے. صفحہ مانے یہ صفحہ مانے یہ بیوقوف ایک ہے یا کئی ہیں؟ کئی ہیں, کئی ہیں. اور یہ ہے کس کی جمع؟ نہیں, جمع کس لفظ کی ہے؟ صفحہ لفظ جمع ہے, اس کی واحد کیا ہے؟ جی صف. ہاں صف, آگے بس. ہاں کیا کہنا ہے؟ ہاں بہت اچھا. صفی تھوڑا قریب ہے, ہاں کو آگے ڈال دیجیے یا تو کچھ رہے. صفیہن, صفیہن مانے بیوقوف, اور صفحہ مانے بیوقوف لوگ, کئی سارے بیوقوف. آئی کیا ہے ادا, وہی انداز, دیکھیے پورا وہی انداز ہے. انہم, سن لو یا خبردار ہو جاؤ. انہم مانے ابھی آیا ہے بے شک, ہم نہیں یہ تو لام کے لیے. انہم مانے بے شک وہ لوگ, پھر آیا ہوں وہ لوگ. میں اس کی تشریح کرنا رہ گئی شاید. جی ارے یاد دلا دیا کبھی کبھی میں بھول جاتا ہوں, شرح کرتا ہوں کبھی کبھی, نہیں چل رہا. ولكن لا
यालमून। अस्सुफा माने बेवकूफ, व माने और, लाकिन माने लेकिन, ला माने नहीं, यालमून माने यालमून वो लोग जानते हैं। जानना बोला इल्म तो तर्जुमा किया ही नहीं आपने, मतलब वही लफ्ज़ होती है ना, जैसे शऊर का मैंने कहा एहसास करना, ऐसी। तो देखिए गलत तर्जुमा। और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाए उसी तरह जिस तरह लोग ईमान लाए, तो क्या कहते हैं कि हम उस तरह ईमान लाए जिस तरह बेवकूफ़ ईमान लाए। यानी लोग को उन्होंने क्या बना दिया, बेवकूफ़। ठीक है, ये लोग कहाँ से रिलेटेड है, ये वही है। ठीक है, अला सुन लो, इन्नहुम बेशक वो लोग, हुमुस्सुफहा वही बेवकूफ़ हैं, वलाकिन ला यअलमून और लेकिन नहीं जानते, और लेकिन नहीं जानते। आयत फिर मुनाज़रा शुरू होता है, फिर मुकाबला हुआ, फिर मुनाक़शा हुआ। मोमिनीन ने फिर पूछा, कहा अच्छा फसाद मत मचाओ। उन्होंने कहा देखो हम इस्लाह कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ने कहा नहीं फसाद मचा रहे हैं लोग। फिर उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, ईमान ले आओ। तो उन्होंने कहा क्या ईमान ले आए, किस तरह, उस तरह जिस तरह बेवकूफ़ ईमान लाए। अच्छा उन्होंने ऐसा क्यों कहा बेवकूफ़ ईमान लाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं, जब मोमिनीन ने क्या उनसे क्या कहा जाता है, उस तरह ईमान लाओ जिस तरह लोग ईमान लाए। वो कौन है ये लोग, शाबाश सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। ये कौन है, आमन नास सहाबा। ठीक है, तो अल्लाह ने उन्हीं को मुखातिब किया कि उनकी तरह ईमान लाओ जिस तरह सहाबा ईमान लाए। तो उन्होंने सहाबा को नाउज़ बिल्लाह क़ब्बहहुल्लाह क्या कह दिया उन्होंने, क्या हम उनकी तरह ईमान लाए जिस तरह बेवकूफ़। तो उन्होंने सहाबा को क्या कह दिया, बेवकूफ़। अल्लाह रब्बुल आलमीन को गज़ब, अल्लाह रब्बुल आलमीन का गज़ब, गुस्सा देखिए। अल्लाह बेवकूफ़ का सुनो, बेवकूफ़ी ये फैसला किसका है, जी। ये फैसला मुनासिब नहीं करता, ये फैसला अल्लाह। ठीक है, तो अब हम किसका एक्सेप्ट करेंगे, हम जानते हैं। बस सीधी चीज़, कुछ मुश्किल है आप नहीं। ये मुनाज़रा हुआ। अब हम यहाँ देखेंगे, गौर करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इनके इस जुमले का इनकार किया तो कितनी कितनी चीज़ें रखी, ज़रा उस पर गौर करें जो पिछली आयत में बताना चाहता रह गया। पहला लफ्ज़ है अला, यहाँ रखिए। पहला लफ्ज़ क्या है, अला, एक तरफ। इन्ना माने क्या होते हैं, बेशक। इन्ना माने बेशक, बेशक दूसरी तरफ। इन्ना हम एक ही, हम वो लोग, फिर हम आ रहा है तीसरी तरफ। ठीक है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें क्या कह दिया, चौथी चीज। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें क्या कह दिया, ला इल्म, बेवकूफ। बेवकूफ भी कहा और क्या कहा, ला इल्म, जाहिल है। ला इल्म मतलब जाहिल। एक लफ्ज़ बोला कमा मनस, कितना बोला, जवाब कैसे दिया था, 5 चीज़। कितनी चीज़, 5। पहला कहा अला, सुन लो, इन्नहुम, बेशक वो लोग, हुम, ये है मुबालगा, इसे क्या बोलते हैं हम, मुबालगा। इन्नहुम हुमुस्सुफहा, इन्नहुम काफ़ी है, इन्नहुम अस्सुफहा, इन्नहुमुस्सुफहा, बेशक वो लोग बेवकूफ़ हैं, काफ़ी है। लेकिन बेशक वो लोग ही बेवकूफ़। जब हम ताकीद पैदा करते तो तर्जुमे में क्या बढ़ा देते ही, जैसे हमने कहा था इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। और वो ताकीद क्यों पैदा हुई थी, मुझे याद है, मैंने बताया, कोई बता सकता है वहाँ ताकीद क्यों पैदा की थी, इय्याका। ठीक है, कुछ बताइए ताकीद क्यों पैदा, नहीं कहा तो है ऑलरेडी, नहीं, कोई बताएगा वहाँ ताकीद क्यों पैदा की, वहाँ पे ही तर्जुमा क्यों करते हैं, इबादत ही करना। हाँ तो क्यों करते हैं बताइए, तर्जुमा में ही क्यों जुड़ता है बताइए। देखिए मैंने वहाँ बताया था कि असल हम जब तरकीब करते हैं अरबी की तो सब्जेक्ट नहीं, पहले आता है वर्ब, देन आता है सब्जेक्ट, देन आता है ऑब्जेक्ट, VSO, यही चलता है।
لیکن اللہ نے وہاں ترتیب بالکل الٹ دی تھی. وہاں پہلے آیا تھا آبجیکٹ. وہاں کیا آیا تھا؟ آبجیکٹ. ایاک کا معنی تیری ہی، مطلب پہلے آبجیکٹ آ گیا، پھر آیا نعبد، ہم عبادت کرتے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ نے آبجیکٹ کو پہلے ذکر کر کے تاکید پیدا کی. ایسے ہی ہوتا ہے عربی میں. کیا ہوتا ہے آپ پہلے کسی چیز کو کر دیں تو تاکید پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے. خیر یہاں پہ تو دوسرا طریقہ ہے، لیکن وہاں پر تاکید کیسے پیدا ہوئی وہ یاد رکھیں. ایاک پہلے آیا ہے، اس بنیاد پر تاکید ہے. ٹھیک ہے. آبجیکٹ کو اللہ نے پہلے ذکر کیا، اس بنیاد پر تاکید. ایاک تو زمین ہے، اس سے کیا نعبد ایاک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بات اتنی رہتی. لیکن اللہ نے ایاک نعبد ایاک پہلے ذکر کر کے ہی کا ترجمہ کرا، ہی جوڑوا دیا اس میں. کلیئر ہے؟ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہم کے ساتھ پھر ہم ملا. انہم الصبح، یہ کس لیے ہے؟ مبالغے کے لیے. کس کے لیے ہے؟ مبالغہ یا تاکید. مبالغہ یا تاکید کے لیے کہ اللہ مبالغہ کہہ رہا ہے کہ بیوقوف تو وہ لوگ ہیں. اچھا، اور پھر اس کے بعد کیا؟ انہیں بیوقوف بھی کہہ دیا اللہ. اور پھر مزید کیا کہا؟ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ. جی یہ ایک اور بڑی وعید تھی. کس کے لیے؟ منافقین کے لیے. کیا تھی؟ کہ وہ علم بھی نہیں رکھتے. کس چیز کا علم نہیں رکھتے؟ کہ وہ بیوقوف. علم کس چیز کا نہیں انہیں؟ کہ وہ لوگ بیوقوف. اصل میں کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی تھی اور تھوڑی سی طرح سے اور کر دی. انہوں نے کہا کہ مومنین نے زبردستی اپنے اوپر ایمان واجب کر لیا، زبردستی کفر سے دور ہو گئے، یا کفر سے نہیں، زبردستی وہ معبودان سے دور ہو گئے، اور زبردستی اپنے مال و دولت کو چھوڑ دیا ہے، اور زبردستی ایک شخص کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور زبردستی اس کی باتیں مانتے ہیں. تو وہ سمجھتے کیا تھے؟ یہ ہے بیوقوف. یہ کیا کر رہے ہیں؟ حرکتیں بیوقوف. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں پر غور کرنے کا معاملہ یہاں پر یہ ہے، مومنین اللہ پر جو ایمان لاتے ہیں تو ان کے ایمان کی پہلی صفت کیا ہوتی ہے؟ ایمان بالغیب. کیا ہوتا ہے؟ اب یہی سب سے زیادہ کمزور قوم ہوتے ہیں. جی دل میں مرض پیدا ہوا ہے نا، دل میں مرض پیدا ہوا ہے نا، اور ایمان بالغیب تک آنے کہاں سے؟ ٹھیک ہے نا. تو ایمان بالغیب داخل نہیں ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ زبردستی ایمان واجب کر لیا انہوں نے. زبردستی کی باتیں ہیں کہ اپنا مال و دولت چھوڑ کے چلے گئے مدینہ، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے چلے گئے. جس کا شوہر کافر تھا اسے چھوڑ دیا اس نے، بیوی نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا. یہ سب کچھ ہوا ہے بھائی. کیوں چھوڑا؟ ایمان ہے. اور وہ اس چیز کو کیا سمجھتے تھے؟ بے وقوفی. کیوں؟ ایک اور چیز یہاں پر، ایک اور نقطہ، ان کا یقین آخرت کے دن پر نہیں تھا. اس بنیاد پر وہ یہ ایسا سوچتے اگر آخرت کے دن پر اگر جنت جہنم کے عذاب اور جنت کی نعمتوں پر یقین ہوتا تو ایسی باتیں کرتے، ایسی نعمتوں کے بارے میں کچھ کہتے، یا ایسے عذاب سے ڈرتے نہیں ڈرتے. لیکن انہیں اس چیز پر یقین ہی، سب کچھ پہنچا لیکن اس پر یقین کہتے بیوقوف والی اساطیر الاولین. پہلے کہانیاں قصہ سنا رہے ہیں. تو میں نے بتایا تھا، شاید بتایا تھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص ایک جگہ گیا اور وہاں سے قصے کہانی اٹھا رہا ہے. کیا جو محمد بیان کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ویسے میں بیان کر سکتا ہوں. کیا کہا؟ جیسے وہ بیان کر رہا ہے ویسے میں بیان کر سکتا ہوں. تو اس کے جو ساتھی تھے نا انہوں نے بھی اس کی بات نہیں مانی. اتنا ذلیل ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو اس کا جملہ کیا تھا، یہ پہلوں کے قصے سنا رہا ہے، لاؤ میں بھی قصے اٹھا لاتا ہوں فلاں جگہ سے. وہ بھی قصے کہانی اٹھا کے لایا. تو اس کے اپنے ساتھیوں نے بھی بات نہیں مانی، کیونکہ قرآن کے الفاظ، قرآن کا اسلوب ایسا تھا، اور اس کا اسلوب ہی اتنا سڑا ہوا تھا، بہت سڑا ہوا اسلوب تھا. تو اس کے ساتھی بھی کیا بیوقوفوں کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، ہٹو یہ بھی بیوقوف ہے، دیوانہ ہو گئے. قرآن کے جیسا کوئی لا ہی نہیں سکتا. سب عاجز آ چکے تھے. بات سمجھ میں آئی؟ تو وہ لوگ بیوقوف کیوں سمجھتے؟ سمجھ میں آیا؟ ان کا ایمان بالغیب نہیں تھا، ان کا ایمان بیوم الآخرہ نہیں تھا. میں خاص طور سے ایمان بالیوم الآخر پہ زور دے رہا ہوں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہاں کفار بھی مات کھاتے ہیں اور یہاں پر منافقین تو ہیں. ٹھیک ہے نا. کفار پہ بھی اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یاد ہے کسی کو؟
کفار ہی بنے، غالباً منافقین پہ ابتدا کی وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. ٹھیک ہے. خیر تو ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. ایک اور نقطہ یہاں پر بتا دوں. پچھلی آیت میں مفسد کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے شعور کا لفظ ذکر کیا. کیسے؟ الا انہم هم المفسدون. مفسد کے مقابلے میں شعور اور یہاں پہ سفیہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ لا علم. آپ کو پتہ ہے بے وقوفی کا جسٹ الٹا ہوتا ہے. بے وقوفی کے جسٹ ساتھ کا ہوتا ہے الٹا ہے. بے وقوف کون ہوتا ہے؟ بے وقوف کون بنتا ہے؟ بے وقوف کون بنتا ہے؟ جس کے پاس علم. فساد فی الحال کون مچاتا ہے؟ جسے یہ نہیں پتا ہو کہ فساد، یہ فساد چل رہا ہے، یہ فساد ہو رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ احساس چاہتا ہے. فساد دور کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ احساس چاہیے. اور بے وقوفی دور کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ اور ان دونوں صفتوں سے کون مختص ہے؟ مومن. کون سی کون؟ بات سمجھ میں آئی؟ شعور بھی تھا اور علم بھی تھا. اور جب آپ ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیں گے تو پھر کیا بنیں گے؟ آپ ان دونوں چیزوں سے دور رہیں گے. آپ نہ مفسد رہیں گے اور نہ ہی آپ بے وقوف رہیں گے. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہوا؟ اس کے بعد ایک تیسرا مناظرہ ہوا. کس کا مناظرہ ہوا؟ پھر سے مقابلہ چل رہا ہے مومنین اور منافقین. جلدی سے آیت دیکھیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، میرے ساتھ ترجمہ کر دیا، اس کا ترجمہ نہیں تھا. آمنوا قالوا آمنا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب، وَإِذَا مانے اور جب، لَقُوا مانے وہ لوگ ملے، وہ لوگ ملے. الَّذِينَ آمَنُوا یہ پورا ایک لفظ. الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اس کا ترجمہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ میں نے پچھلے درس میں بتایا. کیا بتایا تھا؟ الَّذِينَ آمَنُوا کا ترجمہ اب وہ لوگ جو ایمان لائے نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ ایمان والے. کیا ترجمہ کریں گے؟ ایمان والے. الَّذِينَ كَفَرُوا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کفار. بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ضرور. کلیئر ہے؟ اور جب وہ لوگ ملے کس سے؟ ایمان والوں سے. ایمان والوں سے. قالوا انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان. وَإِذَا خَلَوْا، ہاں یہ بتائیے، خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نحن مستہزئون. ہاں، اور جب وہ لوگ ملے کس سے؟ ایمان والوں سے. تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم ایمان والے. اور جب، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. خلو الی شیاطین، یہ بھی پورا ترجمہ کریں گے اس کا. خلو الی مانے، خلا مانے تنہا ہونا. گڈ، کس نے کہا؟ تنہا ہونا. تنہا ہونا. خلو مانے وہ لوگ تنہا ہوئے الی شیاطینہم، اپنے شیاطین کے ساتھ، اپنے شیاطین کے پاس. ابھی میں یہاں پہ ایک نقطہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کرنا، تھوڑا سا بائک ہے. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے. قالوا انہوں نے کہا، انا مانے انا مانے بس بے شک. اور الف جو ہے اس میں جو لگا ہوا ہے، ایک الف بھی تو لگا ہوا ہے، لگا ہے کہ نہیں لگا ہے؟ ہاں. انا مانے، انا مانے بے شک ہم، بے شک ہم. اس کو الگ کروں گا بھی تو یہ ان اور پلس نا سے بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ ان پلس نا. ان معکم، تم سب کے ساتھ.
माँ माने साथ होते हैं, इन्नमा पहले गुजर चुका है, बेशक, जो इसकी भी थोड़ी सी वजाहत रहेगी। नहनु हम, मुस्ताज़िऊन मजाक कोई मजाक मजाक और बताइए तो ये सब्जेक्ट है। मजाक मुस्ताज़िऊन मजाक करने वाले, ऐसे बोलिए ना, तर्जुमा पूछो ना, मजाक करने वाले। हाँ तो तर्जुमा देखिए, और जब वो लोग मिलते हैं किससे, ईमान वालों से, तो कहते हैं कि हम ईमानदार। ये क्या है, आमन ना, इसको भी अगर आप तोड़ेंगे तो बनेगा आमन प्लस ना, नहीं तो आमन, आमन माने ईमान, एक ईमान लाया, और आमन्ना हम ईमान लाए। तो जब वो लोग मिलते हैं ईमान वालों से तो क्या कहते हैं, हम ईमान लाए। और जब वो लोग शयातीन के पास तन्हा होते हैं तो क्या कहते हैं, क़ालू इन्ना मअक, वी आर विद यू, नॉट विद देम, हम तुम्हारे साथ, हम आपके साथ, इन्नमा नहनु मुस्ताज़िऊन, हम तो मजाक कर रहे थे उनके साथ, ठीक है। क्या कहते हैं, हम मजाक कर रहे हैं। ये किसने कहा था, ये भी एक मुकालमा है जो हुआ किसके दरमियान, मोमिनीन और मुनाफिकीन। आज कितने मुकालमे हुए, तीन बातचीत हो गई ना, दो तो गुजर चुकी, ये तीसरी चल रही है, और इस तीसरी में उन्होंने क्या कह दिया, हम ईमान लाए, ठीक है ना। उसके बाद जब वो कहाँ जाते हैं, शैतान के पास जाते हैं, ये शैतान सरदार उनके, हाँ गुड, ये कह सकते हैं किसके सरदार, मुशरिक हाँ मुशरिकीन के सरदार, कुफार के सरदार। बास कहते हैं यहूद के पास, बास कहते हैं बड़े बड़े मुनाफिक मुराद हैं, से कौन मुराद है, बड़े बड़े, यानी जो, और जब वो लोग कहें जो, और जब वो लोग मुलाकात करेंगे इससे ईमान वालों से तो कहते हैं हम ईमान लाए। और जब वो लोग अपने शयातीन, अब यहाँ शयातीन से मुराद बड़े मुनाफिक, और ये जो कहने वाले हैं वो कौन हो गए, छोटे मुनाफिक। तो छोटे वाले जाते हैं किसके पास, बड़े वालों के पास। अब यहाँ पर इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि वो उनसे सवाल करते हैं, पूछते हैं भाई तुमने ये क्या बात की, इसका जिक्र है नहीं है ना। ये आपको क्या, ये है मफ़हूम, ये समझना पड़ेगा। कुरान में किस तरह जिक्र है, एक सेंस में जिक्र है, लेकिन आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि जब वो लोग अपने शयातीन के पास जाते हैं तो शयातीन उनसे पूछते हैं कि तुमने उनसे ये कह दिया कि हम ईमान लाए, तब वो लोग जवाब देते हैं क़ालू, आप समझ में आया, इन्ना मअक, बेशक हम तुम्हारे, यानी इतनी बड़ी बात छुपी हुई है और दिख नहीं रही है। जी कैसे दिखेगी, पढ़ के दिखेगी, ऐसे नहीं दिख जाती है, बस ऐसे उठाओ तर्जुमा पढ़ लो हो गया, नहीं, बहुत पढ़ना पड़ता है इसके लिए। तफसीर उठा के देखें आप तो मिलेगा। जब वो अपने शयातीन के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, इन्ना मअक, क्या शयातीन के पास इल्मुल गैब था, तन्हाई में जाके बोल रहे हैं ना, है कि नहीं। तो शयातीन के पास जाते हैं तो फिर पूछते हैं उनसे तुमने ऐसी ऐसी बात करी, तो क्या कहते हैं, इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्ताज़िऊन, बेशक हम तो मजाक कर रहे हैं। तो ये भी एक मुकालमा चला किसका, मुनाफिकीन और मोमिनीन के दरमियान। उन्होंने इस तरह का जुमला कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका जवाब दिया है, वो इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम बयान करेंगे। और इस चीज़ का ख्याल रखें, लफ्ज़ का यहाँ पर इन्नमा, उसकी शरह कर दी हुई है। चलिए इंशाअल्लाह अगले दर्स में शरह वगैरह करेंगे, इन्नमा की भी शरह करेंगे और इला शयातीनिहिम की भी शरह करनी बाकी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को अमल करने की तौफीक देता है। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो यहाँ से सुनकर जाते हैं उससे अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लाने की कोशिश करें, और ये कोशिश करें। मैंने जो फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन की आयत पेश करी है वो बहुत अजीम आयत है, वाकई बहुत अजीम आयत है। हमें उसमें एहसास करना चाहिए कि क़ुलूब में मर्ज़ सबके भी हो सकते हैं, सबके हो सकते हैं, और किसी के शक वाला मर्ज़ होता है, किसी के शहवत वाला मर्ज़ होता है, ठीक है ना। तो शहवत वाले मर्ज़ से हमें भी बचने की ज़रूरत है, ठीक है, और अपने आप को इस चीज़ों से दूर करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लाए और हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।